رات کے 10 بج رہے تھے جب میں نے اپنی زندگی کا سب سے عجیب فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی سگائی توڑنے کا اعلان کر دیا، وہ بھی شادی سے صرف 3 دن پہلے۔ سب حیران تھے، مگر کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اس فیصلے کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہے جو 2 سال پہلے ایک بارش کی شام سے شروع ہوئی تھی۔ میرا نام مہک تھا اور میں لاہور کے ایک چھوٹے سے محلے میں رہتی تھی۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی، نہ بہت خوبصورت نہ بہت الگ، بس اپنی ذات میں مگن رہنے والی۔ میں ایک کیفے میں پارٹ ٹائم کام کرتی تھی تاکہ اپنی یونیورسٹی کی فیس خود ادا کر سکوں۔ وہ کیفے چھوٹا سا تھا مگر ہمیشہ گاہکوں سے بھرا رہتا تھا۔ ایک بارش والی شام کیفے میں بجلی چلی گئی۔ سب گاہک پریشان ہو کر جانے لگے مگر کونے کی میز پر بیٹھا ایک لڑکا وہیں بیٹھا رہا۔ وہ اپنی کتاب بند کر کے کھڑکی سے باہر بارش دیکھنے لگا۔ میں موم بتی لے کر اس کی میز پر گئی اور بولی، معذرت، بجلی کب آئے گی پتہ نہیں، آپ چاہیں تو انتظار کر سکتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں تو بارش دیکھنے کے لیے ہی رکھا ہوں، بجلی جائے یا نہ جائے۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آ گئی اور شاید یہی ہماری پہلی مسکراہٹ کا لمحہ تھا۔ اس کا نام حیدر تھا۔ وہ ایک آرکیٹیکٹ تھا اور اسی محلے میں نئے شفٹ ہوا تھا۔ اس دن کے بعد وہ ہر شام اسی وقت کیفے آنے لگا جس وقت میری شفٹ ہوتی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے اتفاق سمجھا مگر جلد ہی سمجھ گئی کہ یہ اتفاق نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کونے کی وہی میز مانگتا، وہی ایک کپ قہوہ منگواتا اور آہستہ آہستہ مجھ سے باتیں کرنے لگتا۔ پہلے موسم کی باتیں ہوتیں، پھر کتابوں کی، پھر زندگی کے چھوٹے چھوٹے قصوں کی۔ ایک دن اس نے مجھے ایک پرانی کتاب دی اور کہا، یہ میری پسندیدہ کتاب ہے، پڑھ کر بتانا کیسی لگی۔ میں نے وہ کتاب گھر لے جا کر رات بھر جاگ کر پڑھی۔ اس میں جگہ جگہ اس کی لکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی تحریریں تھیں، حاشیوں پر نوٹس، کچھ لائنوں کے نیچے لکیریں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کتاب نہیں بلکہ اس کے دل کو پڑھ رہی ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری دوستی گہری ہوتی گئی۔ حیدر ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیتا۔ جب میرے امتحان کا دباؤ ہوتا تو وہ مجھے یاد دلاتا کہ میں کتنی محنتی ہوں۔ جب میں اپنی فیس کی پریشانی میں ہوتی تو وہ چپکے سے کیفے کے مالک سے میرے حق میں بات کراتا، بغیر مجھے بتائے۔ مجھے یہ بات بہت بعد میں پتہ چلی۔ وہ کبھی جتاتا نہیں تھا، بس خاموشی سے مدد کر دیتا تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی راہ پر نہیں چلتی۔ ایک دن میرے ابا نے اعلان کیا کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، ایک امیر گھرانے کے لڑکے سے جس کا نام فرحان تھا۔ فرحان دیکھنے میں اچھا تھا، پڑھا لکھا تھا اور ایک اچھی نوکری پر تھا۔ میرے گھر والوں کے لیے یہ رشتہ ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں نے کبھی اپنے دل کی بات گھر میں نہیں کی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں محبت کی شادی ایک شجری ممنوعہ کی طرح تھی۔ جب میں نے یہ خبر حیدر کو سنائی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا مگر اس نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا بولا، اگر یہ تمہاری خوشی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مگر اس کی آنکھوں میں جو درد تھا وہ اس کے الفاظ سے کہیں زیادہ بلند آواز میں بول رہا تھا۔ اس دن کے بعد وہ کیفے آنا کم کرتا گیا، کبھی کبھار آتا بھی تو زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنے دل کی بات کہوں یا خاموش رہوں۔ سگائی کی تیاریاں زوروں پر تھیں، گھر میں رونق تھی، رشتہ دار آ رہے تھے، کپڑے سلوائے جا رہے تھے، مگر میرا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ ہر رات میں سوچتی کہ کیا میں صحیح فیصلہ کر رہی ہوں۔ سگائی کے دن حیدر کیفے میں آیا۔ اس نے مجھے مبارکباد دی اور ایک لفافہ میری طرف بڑھایا، کہنے لگا، یہ تمہارے لیے ہے، گھر جا کر پڑھنا۔ میں نے وہ لفافہ اپنے بیگ میں رکھا اور دن بھر کی مصروفیت میں بھول گئی۔ رات کو جب سب سو گئے تو مجھے وہ خط یاد آیا۔ میں نے لفافہ کھولا، اس میں اس کی خوبصورت لکھائی میں ایک طویل خط تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس دن جب بارش میں بجلی گئی تھی اسی دن سے اس کا دل مجھ پر آ گیا تھا۔ اس نے لکھا کہ وہ ہر شام صرف مجھے دیکھنے کیفے آتا رہا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ وہ جانتا ہے میری زندگی میں اب کوئی اور ہے اور وہ میری خوشی کے آڑے نہیں آنا چاہتا۔
مگر وہ چاہتا تھا کہ میں جان لوں کہ کسی نے مجھے کتنی خاموشی سے مگر کتنی سچائی سے چاہا تھا۔ خط کے آخر میں لکھا تھا، تمہاری خوشی میری خوشی ہے، چاہے وہ میرے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ میں وہ خط پڑھ کر ساری رات روتی رہی۔ صبح جب میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو خود سے سوال کیا کہ کیا میں فرحان کے ساتھ خوش رہ سکوں گی جبکہ میرا دل کہیں اور دھڑکتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے ابا سے سچ بات کرنی ہے۔ یہ آسان نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں ایسی باتیں کرنا گناہ جیسا سمجھا جاتا تھا، مگر میں نے ہمت جمع کی اور ابا کے کمرے میں گئی۔ میں نے روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ ابا خاموشی سے سنتے رہے۔ میں نے سوچا وہ غصے میں آ جائیں گے، مگر انہوں نے صرف اتنا پوچھا، کیا تم اس لڑکے کو اچھی طرح جانتی ہو؟ کیا وہ ایک اچھا انسان ہے؟ میں نے سر ہلا کر ہاں کہا۔ ابا کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، میں نے ہمیشہ چاہا ہے کہ تم خوش رہو، رشتہ نہیں۔ اگر تمہاری خوشی اس میں ہے تو مجھے فرحان کے گھر بات کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے ابا کو گلے لگا لیا۔ اگلے دن ابا نے فرحان کے گھر جا کر معذرت کے ساتھ بات کی۔ فرحان کا خاندان پہلے تو ناراض ہوا، مگر جب سچائی جان کر انہوں نے بھی سمجھداری دکھائی اور رشتہ ختم کر دیا گیا۔ سگائی توڑنے کی خبر پورے محلے میں پھیل گئی۔ لوگوں نے باتیں بنائیں، مگر میرے ابا میرے ساتھ کھڑے رہے۔ اس دن شام کو میں کیفے گئی۔ حیدر وہاں اپنی معمول کی میز پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے جا کر وہ خط اس کی طرف بڑھایا اور کہا، تم نے یہ خط دیا تھا مگر جواب دینا بھول گئے۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میری سگائی ٹوٹ گئی ہے کیونکہ میرا دل کسی اور کے پاس تھا جو کبھی جتاتا نہیں تھا مگر ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ کھڑا ہوا اور بولا، کیا میں یہ سب سچ سمجھوں یا خواب؟ میں نے مسکرا کر کہا، سچ سمجھو، اور اب سے ہر شام کیفے آنا، مگر اس بار مجھ سے بات کرنے کے لیے، دور سے دیکھنے کے لیے نہیں۔ اس دن کے بعد ہماری کہانی نے نیا رخ اختیار کیا۔ حیدر نے میرے گھر رشتہ بھیجا۔ اس بار میرے ابا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاں کر دی، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ حیدر کیسا انسان ہے۔ چند مہینوں بعد ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کی رات جب حیدر نے مجھے وہی کتاب دوبارہ دی جو اس نے پہلی بار مجھے دی تھی، میں نے دیکھا کہ اس نے آخری صفحے پر ایک نیا جملہ لکھا تھا۔ پرش کی وہ شام میری زندگی کی سب سے خوش قسمت شام تھی، کیونکہ اسی شام میں نے اپنی زندگی کا پیار پا لیا تھا۔ آج بھی جب بارش ہوتی ہے ہم دونوں اسی کیفے جاتے ہیں، اسی کونے کی میز پر بیٹھتے ہیں اور اس شام کو یاد کرتے ہیں جب ایک بجلی کے جانے نے دو زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا تھا۔ محبت کبھی شور سے نہیں آتی، وہ خاموشی سے آتی ہے اور خاموشی سے ہی سب سے مضبوط رشتہ بنا دیتی ہے۔